سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں اس ماہ کی آمد سے لے کر اب تک جتنے بھی پروگرام کر چکا ہوں، اس میں مجھے یہ خاصا حاصل ہے کہ تمام شخصیات انتہائی معتبر اور قابل غور، قابل تقلید ہیں۔ ہم نے اول روز میں جس شہادت کا ذکر کیا وہ ایک مثالی شہادت تھی، اور پھر اس کے بعد سے یہ پورا مہینہ شہادتوں کے مختلف زاویے اور مختلف انوار، مختلف تجلیات کو بکھیر رہا ہے۔ یہ ایسا رنگ ہے کہ جس میں سارے رنگ شامل ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے قربانی اور فنا فی اللہ۔ اور پھر اس فنا فی اللہ میں کیا کیا چیزیں قربان کی گئی ہیں، ہم اس کو ایک ایک نظر سے بھی دیکھیں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ لہٰذا میں نے آج کے اس پروگرام میں مختص کیا ہے کہ آج ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا میں کردار کیا تھا، ازواج امام علی مقام کا کردار کیا تھا، خواتین کا کردار کیا تھا، اور پھر تھوڑا سا وقت اگر گنجائش دے تو خود امام کی کیا وصیتیں اور نصیحتیں تھیں، امام کا مقصد کربلا اور سفر کربلا کا پیام کیا تھا۔ میں اس حوالے سے جن شخصیات کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے، اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ کچھ ایسی شخصیات جو ہمیشہ حق گوئی کرتی ہیں، خوش عقیدہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سچ کہتے ہوئے گھبراتی نہیں ہیں۔ اہل بیت کی مودت ہو یا اصحاب کرام کی محبت کبھی بھی تردد اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں شریک علامہ حیات عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ایک اور مہمان جن کا تعارف میں نے اول میں آپ کے سامنے رکھ دیا، اور تعارف اس حوالے سے بھی خاص ہے کہ طب سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو دین حق کی سربلندی کا کارنامہ ہے اس میں بعمل عالم دین ہے، ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ پہ ہمارا سلام ہو، خاص طور سے نانی ہے امام حسین کی۔ کون سی نانی حیات تھیں؟ کیا ان کی خاص طور سے روش اور طریقہ اور انداز تھا اہل بیت سے تعلقات جوڑنے کا، یا تعلقات برقرار رکھنے کا، یا ان کی محبت اور الفت کا نذرانہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ہم سب کا سلام، اور خداوند عالم اس قربانی سے ہمیں حقیقی معنی میں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں بلایا۔ آپ کا سوال بہت اہم کہ ازواج رسول میں سے جو بی بی اس وقت حیات تھیں، جن کا ذکر روز روشن کی طرح ملتا ہے، وہ جناب ام سلمہ ہیں۔ جناب ام سلمہ اس وقت حیات تھیں، اور امام حسین علیہ السلام سے ان کی خاص عقیدت تھی۔ جس طریقے سے ان کی خود امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خاص عقیدت تھی، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام سے ان کی خاص عقیدت تھی۔ امام حسین علیہ السلام سے ان کی عقیدت اور محبت کی وجہ محبت رسول تھی، اللہ اکبر۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ شیعہ مصادر میں بھی ہے اور اہل سنت کے بعض مصادر میں بھی ہے، جیسے ذہبی اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھیں، روز اول سے جبرائیل نے یہ بتا دیا تھا یہ آپ کا نواسہ عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور امام حسین کی اسی شہادت کی عظیم خبر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے طور پر جناب ام سلمہ کو عنایت کی تھی۔ اور یہاں تک کہ روایتوں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کربلا کی سرزمین سے خاک اٹھا کے دی تھی، اور کہا تھا اسے ایک بوتل میں محفوظ کر دیں، جب تک یہ خاک باقی ہے سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام حیات ہے، اور جیسے یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لیجئے گا کہ میرا حسین دین پر قربان ہو گیا۔ تو جناب ام سلمہ نے امام حسین علیہ السلام، جب آپ کا سوال بھی سفر کے حوالے سے، جب سفر پہ چلنے لگے سن 60 ہجری 28 رجب کو، تو امام حسین علیہ السلام سے جناب ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ محبت رسول کی زوجہ کی، ام المومنین کی
امام حسین سے، امام علی مقام سے. تو امام حسین نے کہا کہ نانی میں ارادہ سفر عراق رکھتا ہوں. تو جناب سلمہ گریہ کناں ہوئیں اور کہا کہ بیٹا یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ میرے دل کی تمنا ہے، تم جہاں چاہو سفر پہ چلے جاؤ، عراق نہ جاؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دی کہ تمہیں عراق میں شہید کر دیا جائے گا. تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں دین پر قربان ہو جاؤں. فرمایا اگر قربانی ہونا ہے تو پھر آپ اکیلے سفر کریں، ان بیویوں کو ان بچوں کو ساتھ لے کے جانا. فرمایا کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ میری قربانی کے بعد یہ اللہ کی رضا کی خاطر اس امتحان سے گزرے. خوب خوب خوب. ڈاکٹر صاحب یہ سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ ازواج مطہرات کثیر تعداد میں موجود ہیں، مگر خاص طور سے جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتانا اور پھر شیشی اور مٹی، یہ واقعہ کہیں علم لدونی یا میں کہوں کہ علم ظاہری و باطنی یا علم غیب سے جڑا ہوا تو نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حیات ہوں گی اور یہی میرے نواسے کے بارے میں ان کو اطلاع ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر گفتگو کرنے کی سعادت میں شامل فرمایا. بس بھائی آپ کا جو سوال ہے اسی میں جواب بھی موجود ہے. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبریں دینے والا. ماشاءاللہ. اب وہ خبریں کس کی دیتا ہے؟ زمین کی دیتا ہے، عالم شہادت کی دیتا نہیں جناب. نبی کی ساری خبریں عالم غیب کی ہوتی ہے. جب نبی نے یہ بتا دیا کہ اللہ ہے تو سب سے بڑا غیب ظاہر کر دیا، تو اس سے بڑھ کر اور غیب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ سے جنت کو سودا کر لو. اب جو مڈل مین ہوتا ہے اس کو دونوں طرف کے لوگوں کو، ایک کو مال اور ایک کو اس کی جو جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے، تب جا کر لوگ یقین کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عہد و پیما کو، ایگریمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے حضور کو معراج پر بلایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے، کہا غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت سستا سودا کر لیا ہے. میں دیکھ آیا ہوں دوزخ ہے، میں دیکھ آیا ہوں جنت ہے، میں دیکھ آیا ہوں حور و غلمہ ہے، میں دیکھ آیا ہوں جنت کے سارے انعام و اکرام، باغ، نہریں اور محلات ہیں. تم نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے. میں دیکھ آیا ہوں اللہ ہے، میں دیکھ آیا ہوں کہ سب کچھ ہے. لوگوں اب میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے. اگر اس کائنات میں کچھ نہیں ہے تو میرے خدا کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے. میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں. لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا پیارے تو کہتا ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ. رسول تو بہت بنائے، محمد جیسا رسول کوئی نہیں. تو ساری غیب کی خبریں تو نبی نے دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر سبیر پر گئے تو آپ سبیر پہاڑ پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت علی کی ساری خبریں دے دی. حضور نے شہادت عثمان کی ساری خبریں دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ساری خبریں دے دی اور فرمایا کہ جس نے جو یاد رکھا، بھول گیا. تو حضور کے علم غیب کے لیے تو قرآن کہتا ہے وما خبر الغیبی بدنین. اے محبوب یہ پوچھتے سوال انہیں بتا دیجئے کھول کر کے غیب کیا ہے. غیب کی ساری وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں کو مطلع کرتا ہے. لہٰذا معلوم غیب کو تو دے کر ہی بھیجا. نبی کا سب سے بڑا وصفی غیب کی خبریں دینے والا ہے. لہٰذا شہادت امام علی مقام کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں، لیکن ام سلمہ ہی کو خاص طور پر یہ مٹی اس لیے دی کہ سرکار نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جس وقت میرا حسین شہید ہو جائے گا، میری ساری ازواج میں حیات کے عالم میں، ظاہری حیات میں اگر موجود ہوں گی تو ام سلمہ ہوگی. لہٰذا آپ نے مٹی انہی کو دی اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا عظیم ہوگا کہ جس دن امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا. اور میں بتاؤں کہ 2 روایات ہیں، اس لیے کہ اہل سنت ہی کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت جو مولانا نے بیان کی. دوسری روایت یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت ام سلمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی دیکھی اور گرد آلود تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار فرما رہے تھے کہ اے
ام سلمہ آج میرے خانوادے کو، میرے اہل بیت کو، چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو آج لہو لہو کر دیا گیا ہے۔ اور آپ نے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے اس میں کہ ایک آپ نے بوتل اٹھائی ہوئی تھی، اس میں خون موجود تھا، اور آپ نے بتایا کہ میرے آبان و انصار کو اور میری آل اولاد کو شہید اور قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ساری کی ساری ازواج مطہرات، میں اگر یہ کہوں کہ پنجتن پاک کی جتنی بھی احادیث مبارکہ، میں کہوں مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی فضیلت کی ساری احادیث مبارکہ، میں کہوں کہ حضرت سیدہ عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کی ساری احادیث مبارکہ کس نے بیان کی ہے، تو ایک ہی نام آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس لیے کہ جتنی بھی، جس طرح حضور انہوں نے فرمایا، اور حضور نے خود فرمایا کہ اے فاطمہ جسے میں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، کیا تم اسے محبوب نہیں رکھو گی؟ فرمایا کیوں نہیں بابا جان؟ کہا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو۔ یہ ہماری سیاہ ستہ کی احادیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا ان خاندان میں جو یہ سوال کہ کس سے محبت تھی، سب ہی محبت کرنے والے تھے، وہاں پر تو نفرت کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ رو دیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سرگوشی کی، آپ مسکرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المؤمنین نے کہا کہ اے بنت رسول، یہ جو بھی رسول کے الفاظ ہوتے ہیں یہ امت کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے، یہ امانت ہوتی ہے، بتائیے کیا کہا تھا؟ فرمایا میرے بابا جان نے پہلی مرتبہ مجھے کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ غیب کی خبر تھی، اور تھوڑی دیر کے جب یہ سنا تو میں رو دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر دی غیب کی کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں مسکرا دی، اور 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اینڈ میں کہ اگر علی کی فضیلت پوچھنا ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو، اور صدیق اکبر کی فضیلت پوچھنا ہو تو جناب علی سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں گفتگو چل رہی ہے اور پھر رخت سفر ہے جو باندھا گیا مدینے سے مکے کی جانب، پھر مکے سے سوئے کربلا، اور اس دوران جو ازواج مطہرات خاص طور سے جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا، اسی طرح خواتین کا بڑا خاص کردار ہے کہ کہیں امام کے ساتھ جڑ کے چل رہی ہیں، کہیں مدینے میں رہ کے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ کون شخصیات ہیں، کیا کردار ہے، اور پھر نواسوں کا نانا کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ ہے، اسی طرح نانیوں کے ساتھ کیا محبت کا سلسلہ ہے، اس پہ بات ہوگی۔ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے۔ عزیز و جان من، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نانا کو نواسا اتنا پیارا ہو کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، تو پھر نانیوں کو کیوں نہ پیارا ہے؟ نانی تو وہ ہیں کہ جو اطاعت میں بھی آگے ہیں، اور پھر خاص کرم ہے خدا کا ان کے اوپر، طہارت کے اوپر بھی، اور پھر اس پردے کے اوپر بھی، احترام کے اوپر بھی۔ لہٰذا آج ہم اس فلسفے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب خاص طور سے تمام ازواج مطہرات بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار رہا، نانے اور نانی کی حیثیت سے، خاص طور سے امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے کس طرح پیش آیا کرتی تھیں؟ بے شک میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، اہل بیت اطہار کا، وہاں تخصیص ہی کوئی نہیں تھی یہ کون ہے، وہاں تو سیکریفائس تھی ایک دوسرے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا پیار جو تھا وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کا تھا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت خود ان کو عطا فرمائی، دونوں کو ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائی۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سیدہ عالم قرار دیا کہ آپ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح یہی القابات ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی عطا فرمائے۔ لہٰذا ان کی آپس میں محبت رفاقت ہے۔ اب حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ہم یہ کہیں حسنین کریمین کے تناظر میں، تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا تو امام حسن 3-3.5 سال کے، اور امام حسین 2 سال کے، 2.25 سال کے، یہ آپ کی عمر رہی تھی۔ لیکن اس عالم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذا حسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ،
کہ یہ ہازانی بھی آیا کہ یہ میرے دونوں شہزادے ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ساری احادیث مبارکہ آپ کے گھر والوں سے در والوں کو ملی ہے. یہ گھر کی احادیث ہے، یہ باہر پہنچی ہے، گھر والوں سے پہنچی ہے، اور یہ ساری روایات ام المؤمنین اور ازواج مطہرات ہی سے مروی ہے. لہٰذا ایک یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی طرف داری کر رہے ہیں، دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، تو حضور فرمائے حسین ایسا کرو، حسین ایسا کرو، حسین یہ گراؤ. تو کہا گیا یا رسول اللہ آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حسن کا سردار ہیں. کہا کہ ان کے ساتھ جبرائیل امین ان سے کہہ رہے ہیں اور حسین کی طرف داری میں کر رہا ہوں. لہٰذا یہ جو محبتوں کی داستان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، آپ کو کس طرح پرورش کی، یہ ساری تفصیلات ہمیں ازواج مطہرات ہی سے خصوصیت کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہی بیان کرنے والی. یہاں کوئی کسی قسم کا نفرت کا شائبہ نہیں. میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو ان رشتوں کے اندر دراڑ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جوڑنے کی بات کی، ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو جوڑنا ہوگا افسوس ہونا چاہیے صاحب، جی ہاں ہمیں تو جوڑنا ہوگا. اور اگر کوئی اختلاف رہے، دو بھائی کے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم اختلافات کو مارکیٹ میں کریں گے، مارکیٹ کریں گے، ان کو ہم پبلک کریں گے؟ نہیں جناب. جو گھر والوں کے اختلافات ہیں وہ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں. در والوں کو ایسا نہیں چاہیے کہ ان کے اندر آپس میں باہم درار ڈالنی چاہیے. خوبصورت یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، در والے اور گھر والے. اور میں یہ جملہ عقیدت سے کہہ رہا ہوں کہ جو گھر والے ہیں وہاں بھی علی المرتضیٰ ہیں، جو در والے ہیں وہاں بھی علی المرتضیٰ ہیں، کیونکہ در تو ہیں ہی مدینہ العلم کے. وہ علامہ صاحب یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نانیوں کا بڑا پیار ہے نوازوں کی جانب. امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شہادت کے وقت تو ام المومنین سے جناب ام سلمہ زندہ تھیں رضی اللہ عنہ، لیکن امام حسن کی شہادت کے وقت کون سی ام المومنین زندہ تھیں اور کیا کردار تھا؟ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی روایات خود صحابہ نے نقل کی ہیں. جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق کی وہ روایت پڑھی تھی کہ انہوں نے امیر المومنین کے لیے کہا کہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور خود ازواج رسول کی ہے. جیسے انہوں نے اختلافات کی بات کی، جو تاریخی حقائق ہیں وہ حقائق ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ تاریخی حقائق ہیں، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے حقائق ہوں یا وفات کے بعد کے حقائق ہوں. لیکن ہمیں کسی بھی طرح سے ازواج کے لیے یا اہل بیت کے لیے ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانا. بہت بڑی بات ہے. حقائق جو ہیں وہ حقائق ہیں. جو معاملات ہوئے، چاہے وہ جنگ صفین کے معاملات ہوں، چاہے وہ جنگ جمل کے معاملات ہوں، چاہے جنگ نہروان کے معاملات ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. دوسری بات ہے کہ امام حسن مجتبی کی شہادت کے وقت جو کچھ واقعات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ وہ اس قسم کی سازش کی گئی کہ امام حسن مجتبی کو جو زہر دیا گیا، اس زہر کے بعد امام کی جو تدفین تھی، امام کی خواہش تھی کہ مجھے نانا کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. لیکن کچھ لوگوں نے امام حسن مجتبی کی اس تدفین میں رکاوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے وہ تدفین وہاں نہیں ہو سکی. اور ہمارے مصادر کے مطابق امام کے جنازے اطہر پر حتیٰ کہ تیروں کی بارش کی گئی. اور پھر اس کے بعد امام کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیہ کی طرف ہوئی، اور اس میں اہل مدینہ میں اکثر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور جس کا آپ کو بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن ہوا تو یہ تھا کہ بیعت ولید نے مانگی تھی، اس کے ساتھ مروان بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، پورے اہل مدینہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور امام کی آواز پر لبیک کہتے تو کیا مجال تھی؟ اکیلا ولید یا مروان کیا کر سکتا تھا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ کو چھوڑا ہے تو نانا کی قبر اطہر کو گلے لگا کر گریہ کناں ہوئے اور کہا کہ نانا میں وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، نانا میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں جانا نہیں چاہتا. اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں، ماں کی قبر کو چوما ہے اور یہ کہا کہ اماں مجھے آج تک مدینہ کی وہ گلیاں یاد ہیں جہاں میں اپنے نانا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. مجھے نانا کا پیار اور شفقت یاد ہے، مجھے آپ کی محبت یاد ہے، میں مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے روتے ہوئے آئے تھے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روتے ہوئے گئے. لیکن جب حبیب کائنات مکہ سے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی آج آپ مکے سے روتے ہوئے جا رہے ہیں، گریہ کناں جا رہے ہیں، اپنی ماں کی اور اپنے بابا کی یاد کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم آپ کو فاتح بنا کر بھیجیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تھی آپ مدینہ سے جا تو رہے ہیں
لیکن واپس آپ نہیں آئیں گے. آپ کا بیٹا سید سجاد آپ کی شہادت کی خبر کے ساتھ آپ کے نانا کی قبر پہ آئے گا. آپ مدینے سے جا تو رہے ہیں لیکن آپ واپس نہیں آئیں گے, لیکن فاتح بن کے تو ضرور ہے. 1400 سال تک فتح کا یہ جھنڈا لہرا رہا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, خواتین کا معاملہ ہے اور آج موضوع ہم نے جوڑا ہے, اسی نسبت سے آگے چلتے ہیں. عقل کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی, اور عشق شاید سمجھ جائے کہ خواتین کو, حرم کو, بہن بیٹیوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے کربلا میں امام حسین علی مقام کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے خواتین کے حقوق, اس لیے کہ آج دنیا میں خواتین کے حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے, ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خواتین تو تھی, لیکن ان کے حقوق کہاں تھے؟ کیا سبحان, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے خواتین کو اگر انسائکلوپیڈیا بٹانی کا پڑھیں تو کرسچینٹی کا تصور تھا کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ گوسپنگ کی بہکایا تو اس لیے جنت سے بے دخل ہوئے. اس لیے کرسچینٹی کے نزدیک جو عورت ہے وہ نجس جانور قرار دی گئی باقاعدہ, ٹھیک ہے نا. اور اس کو کہا کہ جناب یہ سرے سے اس میں روح موجود. یہ ڈسکشن ہوئی, بڑی بڑی کانفرنس جو 400 سال کے بعد نیکیا کے مقام پہ کانسٹنٹین کی سربراہی میں, کہ عورت کو یہ بھیج کے کہ اس کے اندر سول ہے یا نہیں ہے, یہ سول لیس ہے یا اس کے اندر روح موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہوتی رہی. لہٰذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہے زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی, بیٹیاں فاطمہ تو بدعۃ منی, بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شیر خین بہنیں آئیں تو آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی. آپ نے اپنی جو گورننس آج جس کو کہا جاتا آیا, جب وہ آتی تھی آپ فرماتے تھے انت امی بعد امی, میری ماں کے بعد تم ہی میری ماں ہو. یہ حضور نے عورتوں کو قیامت تک کے لیے وہ جو غلامی کی اور نفرت کی زنجیر ہے وہ توڑ کر سب سے پہلے دنیا میں اگر خواتین کو حقوق دیے تو میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. لہٰذا آپ ہی نے خواتین کو قیامت تک کے حقوق دے کر سر بلند فرما دیا. لہٰذا اب آپ کا جو سوال تھا خواتین کو لے جانے کا جو مقصد ہے, اور میں اس پہ وضاحت چاہتا ہوں, ایک مختصر سے وقفہ لے لوں, لوٹ کر آتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور آنکھوں کو آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے مگر آنسو روا ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ انتہائی درد اور کرب کا معاملہ ہے. لوٹ کر آئے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہن, بیٹیاں, بچے اور بیویاں خاص طور سے کیا کردار ادا کر رہی ہیں کربلا میں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں انتہائی حساس اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے مقصد کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. وہ پیام کربلا ہے, وہ احساس ہے, وہ انسانیت کا بھی احساس ہے, اور وہ دین کی آس بھی ہے, بنائے لا الہ بھی ہے. اور پھر اس بنائے لا الہ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے, جس میں خواتین کا بڑا خاص کردار ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال رکھ کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر وہی بات کہ کربلا ایک مشکل سفر ہے, اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. امام علی مقام جانتے ہیں, جناب ام سلمہ جانتی ہیں, اصحاب رسول جانتے ہیں کہ کربلا کس چیز کا نام ہے, قتل ہوگا, شہادت ہوگی. لہٰذا پھر بہن بیٹیوں کو لے جانے کا مقصد میں نے ایک تو بتایا کہ قیامت تک کے لیے بتانا ہے تھا کہ اسلام خواتین کے حقوق غصب کرنے نہیں آیا, ان کو دینے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ خطبہ حجۃ الوداع خواتین کے حقوق, سرکار جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں خواتین, حتیٰ کہ جو آپ نے اپنے وصال سے پہلے آخری خطبہ دیا اس میں خواتین کے حقوق. میں تمہیں خواتین اور غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. لہٰذا امام علی مقام نے ایک تو خواتین کی عظمت کو مینارہ نور بنا دیا کہ خواتین کو داستان کربلا کے اندر بھی لانا ہے, تاکہ بتا دیا جائے کہ اسلامی خواتین ہر مرحلے پر موجود ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں تو بینڈیج کر رہی ہیں, ان کو مرہم پٹی کر رہی ہیں, ان کو پانی پلا رہی ہیں. یہاں کربلا میں لے جانے کا دوسرا ایک مقصد یہ بھی تھا, قیامت تک کے مورخین کو اور بعض جھوٹے نقیب اور خطیب کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تمہارا اگر جنگ ہو تو تم بچے نہیں لے جاتے, خواتین نہیں لے جاتا. سن لو, میں جنگ کرنے نہیں گیا تھا, میں وہاں پر لوگوں کے بلانے پر گیا تھا. یہ الگ بات ہے الکوفی لا یوفی, لیکن میں وہاں کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے ہزاروں کی تعداد میں, میں ان کے بلاوے پہ مہمان بن کے جا رہا تھا. مہمان کی عزت کی جاتی ہے, یہ کیسے شقی ہے کہ مہمان کو شہید کر دیا. تو امام علی مقام بچوں کو لے گئے, خواتین کو, اور پھر خواتین کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو حضور امام حسین آخری مرتبہ کرے, بہن میں اگر ابن علی ہوں تو تم بنت علی ہو, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, تم بھی علی کی بیٹی ہو.
دیکھو میرے بعد میری لاشوں کو گھسیٹا جائے گا لیکن آخر میں تم نے دفنانا ہے. اور بہن میرے ساتھ محرمات ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں. دیکھو تمہارا پردہ, تمہارے چہرے کو کبھی سورج نے بھی بے نقاب نہیں دیکھا ہے, لہٰذا حرمت اور تقدیس کا خیال رکھنا. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نا, چاہے دمشق کی گلیاں ہو, چاہے کوفے کی گلیاں ہو, چاہے وہ بدبخت ملعون کا دربار یزید ہو, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حق ادا کر دیا اور بتا دیا میں علی کی بیٹی ہوں. تو میں کہوں گا کہ حضرت امام حسین نے قربانی کی انتہا کر دی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رکھوالی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رکھوالی کا حق ادا کر دیا. اور زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی توجہ ہونی چاہیے کہ جناب زینب آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو. اب میں ازواج امام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کون کون سی ازواج ساتھ تھیں, کیا تعداد تھی, کیا کردار تھا اور کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بی بی زینب سلام اللہ کا ذکر ہوا. ایک جملہ ان کے حوالے سے کہنا لازم سمجھتا ہوں کہ واقع کربلا اگر اسلام کی بقا کا سبب ہے تو کربلا کی بقا کے سبب کا نام زینب ہے. اللہ حق, یعنی کربلا کو بقا دے دی ہے جناب زینب نے, کوفہ میں, شام میں, ہر جگہ پر خطبے دے کر. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کربلا کی بقا کے لیے عورتوں کا کردار, امام حسین اپنے ساتھ جو خواتین لے کے چلیں تو اس میں آپ کو مختلف خطبے ملتے ہیں. کہیں پہ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ ملتا ہے, کہیں پر جناب ام کلثوم کا خطبہ ملتا ہے, کہیں پہ جناب امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسین کا خطبہ ملتا ہے, کہیں پر امام حسین کی ازدواج کا ذکر ملتا ہے, کہیں بددعا بھی ملتی ہے, کوفیوں رو رہے ہو روتے رہو. جی یہ بی بی زینب سلام اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو لوگ قتل میں شریک تھے, اور ان لوگوں سے کہا. دیکھیں ہم یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا نہایت قابل احترام, بہت اچھے انداز سے انہوں نے گفتگو کی. کوفے کے جتنے لوگوں نے بے وفائی کی خداوند عالم ان کو سزا دے, ان کے لیے جہنم کو قرار دے, ہمارا ان سے لا تعلقی ہے. لیکن اسی کوفے سے کچھ باوفا تھے جو امام حسین کی مدد کے لیے تمام تر رکاوٹیں توڑ کے پہنچے تھے, ان پر ہمارا سلام. جناب حبیب بن مظاہر کوفی ہیں, ان پر ہمارا سلام. جناب مسلم ابن اوسجہ کوفی ہیں, ان پر ہمارا سلام. جناب میثم تمار کوفے کے ہیں, انہوں نے امام حسین کے سفیر جناب مسلم کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ ان کی زبان کو کاٹا گیا, ان کے اعضاء و جوارح کو کاٹا گیا. صحابی رسول تھے, صحابی امیر المومنین تھے, ان پر ہمارا سلام ہو. اور جس نے مدد کی چاہے کسی بھی جگہ ہانی بن عروہ, ان پہ ہمارا جناب جون ہو, ان پہ ہمارا سلام ہو. جی ان پہ ہمارا سلام ہو. ایک جملہ جناب عابس شاکری, ایک کوفے کے اتنے بڑے پہلوان تھے, جب وہ حملہ کرنے کے لیے اترے امام حسین کی مدد کے لیے تو پورے لوگ بھاگ گئے. تو عمر سعد نے شمر سے کہا کہ تم نے کہا تھا میں بڑی بہادر فوج لایا ہوں, اور یہ فوج عابس کو دیکھ کے بھاگ گئی ہے, عابس شاکری. اور اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. عابس آیا, عباس آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو عابس جو تھے وہ کوفے کے تھے, اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کیا. ان پر ہمارا سلام ہو. جس شخص نے بھی بے وفائی کی, چاہے اس کا تعلق کوفے سے ہو, چاہے اس کا تعلق مدینہ سے ہو, چاہے اس کا تعلق مکے سے ہو, جو بھی در اہل بیت سے بے وفائی کرے گا اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آخری جملہ ازواج امام کے حوالے سے, جناب امام حسین کی جو ازواج کربلا میں موجود تھیں, جناب ام رباب تھی جو شہزادہ علی اصغر کی والدہ تھی, اور جناب علی اکبر کی والدہ, ان کے مختلف نام ذکر ہوئے. ان میں سے ایک کنیت جسے مشہور طور پر مقتل میں ذکر کیا گیا وہ ام لیلہ ہے. وہ یہاں پر کربلا میں موجود تھیں. اور کربلا کی سب ماؤں کے لیے ایک جملہ کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو جناب شہربانو, ہماری روایت کے مطابق, مصادر کے مطابق جناب شہربانو جو کہ والدہ ہیں امام سجاد کی, ان کی وفات اور رحلت مدینہ میں ہو چکی تھی, وہ واقع کربلا میں موجود نہیں تھی. مصادر مکتب تشیع کے مطابق ہماری یہ رائے ممکن ہے. برادران اہل سنت کیا اتفاق ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ اتفاق ہے. ٹھیک, خوبصورت. ایک جملہ جو میں کہہ رہا تھا, ایک تمام ماؤں کے لیے ایک جملہ. ہر ماں بچے کو جینے کی دعا دیتی ہے. شب عاشور ہر ماں بچے کو یہ دعا دے رہی تھی, کاش تم سب سے پہلے حسین پہ قربان ہو جاؤ, تم سب سے پہلے حسین پہ قربان ہو جاؤ. ماں کی یہ دعا تھی, کیونکہ یہاں قربانی ہے ذبح عظیم کی صورت میں, اور پھر یہاں پہ یہ فرض بنتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کا, علامہ حیات عباس صاحب کا, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تحمل کے ساتھ آپ نے اس فکر کو, اس ذکر کو سنا, سمجھا. عیسیٰ بھی ہے خدا کا بڑا مقتدر نبی, بخشی ہے اس کی سانسوں نے مردوں کو زندگی, لیکن حسین کس سے بیاں ہو یہ برتری, عیسیٰ ہے تیرے آخری نائب کا
مقتدی۔ میں اس گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتا ہوں کہ یہ ذات بزرگی والی ذات ہے اور جس کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ آج ہم نے ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کی، ازواج امام کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتے تھے، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیے گا، جو قلت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پیاس عشق کی پیاس ہے، بجھنے والی نہیں ہے کبھی، مگر یہ کربلا کی پیاس سے جڑے گی تو کم سے کم تسکین قلب حاصل ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک کے پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔